اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب نمبر 47، حضرت عثمان الحیری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ تعارف: آپ خراسان کے عظیم شیخ اور قطب العالم تھے، اور ارباب طریقت کا قول یہ ہے کہ دنیا میں صرف 3 اہل اللہ ہوئے ہیں۔ نیشا پور میں حضرت عثمان الحیری، بغداد میں حضرت جنید بغدادی، اور شام میں حضرت عبداللہ جلا الحیری۔ لیکن حضرت عبداللہ بن محمد رازی کا قول یہ ہے کہ میں نے حضرت جنید، حضرت یوسف بن حسین، حضرت رویم اور حضرت محمد فضل سب سے شرف نیاز حاصل کیا، مگر خدا شناسی میں جو مرتبہ حضرت عثمان الحیری کو حاصل ہوا وہ کسی کو میسر نہ آیا، اور صرف آپ ہی کے دم سے خراسان میں تصوف کا چرچا عام ہوا، اور آپ کو 3 بزرگوں سے شرف بیعت حاصل رہا۔ اول حضرت یحییٰ بن معاذ، دوم حضرت شجاع کرمانی، سوم حضرت ابو حفص حداد۔ ان کے علاوہ آپ دوسرے بزرگوں کی صحبت میں رہے۔ آپ کا مشغلہ واعظ گوئی تھا، اور اہل نیشا پور کو آپ سے اس درجہ اعتقاد تھا کہ ایک فرد بھی آپ کو برا نہ کہتا۔ حالات: آپ فرمایا کرتے تھے کہ کم سنی ہی میں میرا قلب اہل ظاہر سے گریزاں رہتا تھا، اور مجھ سے ہر شے کی ماہیت و حقیقت کے متعلق سوال کیا جاتا، اور شروع ہی سے مجھے یہ خیال تھا کہ جس راستہ پر عام لوگ گامزن ہیں، اس سے ہٹ کر بھی کوئی دوسرا راستہ ضرور ہوگا، اور ظاہری علوم کے علاوہ باطنی علوم کا کوئی بھی وجود ہوگا۔ ایک مرتبہ آپ 4 غلاموں کے ہمراہ مکتب جا رہے تھے، اور ہاتھ میں سونے کی دوات، سر پر زربفت کا امامہ، اور جسم پر نہایت مرقع و قیمتی لباس تھا۔ اچانک آپ نے دیکھا کہ راستہ میں ایک گدھا زخمی پڑا ہوا ہے، اور اس کی پشت کے زخم میں سے قوے گوشت نوچ رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کے اندر ایک ایسا جذبہ رحم پیدا ہوا کہ آپ اپنی دستار اس کے زخم پر باندھ کر اپنی قبا اس کے اوپر ڈال دی۔ اس احسان کے بدلے میں گدھے نے آپ کے حق میں دعائے خیر کی، جس کے اثر سے اس وقت جذب و شوق کے عالم میں آپ حضرت یحییٰ بن معاذ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور ان سے فیوز حاصل کرنے میں ماں باپ اور گھر والوں کو سب خیر آباد کہہ دیا۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد کسی وارد جماعت سے آپ نے حضرت شجاع کرمانی کے حالات و اوصاف سنے، تو کرمان پہنچ کر بہت عرصہ تک ان کی فیض صحبت سے فیضیاب ہوتے رہے، اور انہی کے ہمراہ نیشا پور پہنچ کر حضرت ابو حفص حداد سے نیاز حاصل کر کے یہ قصد کر لیا کہ کچھ دنوں آپ کے فیوز سے بھی فیضیاب ہونا چاہیے، لیکن ڈر کے مارے حضرت شجاع سے اپنا قصد ظاہر نہیں کیا۔ حضرت ابو حفص آپ کی نیت تاڑ چکے تھے، لہٰذا روانگی کے دوران حضرت شجاع نے فرمایا کہ ان کو کچھ دنوں کے لیے میرے پاس ہی چھوڑ دیجیے، کیونکہ مجھے ان سے کچھ دلچسپی پیدا ہو گئی ہے۔ چنانچہ حضرت شجاع کی اجازت کے بعد آپ نے حضرت ابو الحفص کی خدمت میں رہ کر بے حد فیوز حاصل کیے۔ پھر حضرت ابو حفص نے آپ کے متعلق یہ فرمایا کہ یحییٰ بن معاذ نے ان کو آگ کی بھٹی میں جھونک دیا تھا، لیکن ان کو بھڑکانے والے کی ضرورت باقی رہ گئی تھی، لہٰذا اب انہیں وہ شے بھی حاصل ہو گئی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ عہد شباب میں جب حضرت ابو حفص نے مجھے اپنے پاس سے علیحدہ کر دیا، تو میں نے آپ کی صحبت کے عشق میں آپ کی نشست گاہ کے سامنے دیوار میں سوراخ کر کے زیارت شروع کر دی، اور جب آپ کو اس کا علم ہوا تو اپنے پاس بلا کر اپنی صاحبزادی سے نکاح پڑھا دیا۔ آپ کبھی کسی پر خفا نہ ہوتے تھے، چنانچہ ایک مرتبہ کسی نے آپ کو کھانے پر مدعو کیا، اور جب آپ وہاں پہنچے تو اس نے دھتکار کر کہا، بھاگ جاؤ، میرے یہاں کھانا نہیں ہے، اور جب آپ واپس ہونے لگے تو اس نے دوبارہ بلا کر کہا کہ تم بہت پیٹو ہو۔ یہ سن کر آپ پھر واپس ہوئے، لیکن تیسری مرتبہ اس نے بلا کر کہا کہ پتھر موجود ہیں، اگر کھانا چاہو تو کھا سکتے ہو۔ غرض کے 30 مرتبہ اس نے ایسی ہی حرکت کی، اور آخر میں اتنا زور سے دھکا دیا کہ آپ گر پڑے، لیکن اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے اس کے دونوں ہاتھ بیکار کر دیے۔ اس سرزنش سے وہ ایسا متاثر ہوا کہ فوراً ہی تائب ہو کر آپ سے بیعت ہو گیا۔ پھر ایک دن اس نے آپ سے سوال کیا کہ میری 30 مرتبہ کی گستاخی پر آپ کو غصہ کیوں نہیں آیا؟ فرمایا کہ کتے بھی یہی کرتے ہیں کہ جب بلایا جائے چلے آئے، اور جب دھتکار دیا بھاگ گئے، لیکن یہ کوئی مرتبہ نہیں ہے، بلکہ اہل مرتبہ ہونا بہت مشکل ہے۔
ایک مرتبہ مریدوں کے ہمراہ بازار تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی نے اوپر سے اس طرح راکھ پھینکی جو پوری کی پوری آپ کے اوپر پڑی۔ یہ دیکھ کر مریدوں نے بہت پیچ و تاب کھائے، مگر آپ نے فرمایا کہ بہت قابل شکر امر ہے کہ جو سر آگ کا سزاوار تھا اس پر صرف راکھ ہی پڑی۔ حضرت ابو عمرو سے روایت ہے کہ میں آپ ہی کے دست مبارک پر طائب ہوا اور عرصہ دراز تک آپ کی خدمت میں رہ کر فیوز باطنی سے سیراب ہوتا رہا، لیکن بعد میں جب میرا قلب معصیت کی جانب راغب ہوا تو میں نے آپ کی صحبت سے کنارہ کشی کا قصد کر لیا۔ جب آپ نے اشارہ فرمایا کہ میری صحبت چھوڑ کر غنیموں کی صحبت مت اختیار کر لینا کیونکہ ان کو تمہارے گناہوں سے خوشی حاصل ہوگی، لہٰذا جو گناہ کرنا ہو یہیں رہ کر کر لو تاکہ تمہارا وبال اپنے سر لے لوں۔ یہ الفاظ آپ نے کچھ ایسے مؤثر انداز میں فرمائے کہ میں توبہ کر کے آپ کی خدمت میں مصروف ہو گیا۔ کوئی شرابی برہنہ پچار کا بجاتا ہوا چلا جا رہا تھا، لیکن آپ کو دیکھتے ہی برتب تو بغل میں چھپا لی اور ٹوپی اوڑھ لی۔ چنانچہ آپ اس کو اپنے ہمراہ لے کر آئے اور غسل کروا کے اپنا خرقہ پہناتے ہوا دعا فرمائی کہ اے اللہ، میں نے اپنا اختیاری کام تو انجام دے لیا، اب جو تیرے اختیار میں ہے اس کی تکمیل فرما دے۔ اس دعا کے ساتھ ہی اس شرابی میں ایسا کمال پیدا ہو گیا کہ آپ خود بھی متحیر رہ گئے۔ اسی وقت حضرت ابو عثمان مغربی بھی آپ کے یہاں پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ آج میں رشک کی آگ میں عود کی طرح سلگ رہا ہوں، کیونکہ جس کمال کے حصول میں میری اتنی عمر ختم ہو گئی وہ کمال بلا طلب ایک ایسے شخص کو عطا کر دیا گیا جس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی ہے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ فضل خداوندی کا انحصار عمل پہ نہیں بلکہ قلبی کیفیات سے متعلق ہے۔ ارشادات: کسی نے آپ سے عرض کیا کہ گو میں زبان سے خدا کا ذکر کرتا ہوں لیکن میرا قلب اس پر مطمئن نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تیری زبان کو جو لذت ذکر عطا کی گئی ہے اسی کا شکر عطا کرتا رہے تاکہ دوسرے اعضاء کو لذت ذکر حاصل ہو جائے۔ ایک مرید 10 سال تک خدمت کرتے ہوئے سفر حج میں بھی آپ کے ہمراہ رہا، لیکن ہمیشہ یہی کہتا رہا کہ خدا کے بھیدوں سے مجھے بھی آگاہ فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو خود بھی آگاہ نہیں ہوں، یہ تو جس پر خدا کا فضل ہو وہی مطلع ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ جس کو اپنی تعظیم کروانے کا تصور ہو اس کو کفر پر موت آنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ فرمایا کہ صحبت خداوندی کو ادب و ہیبت کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے اور اتباع سنت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضروری ہے اور خادم بن کر اولیاء کرام کی تعظیم کرنا لازمی ہے۔ فرمایا کہ مسلمان سے خندۂ پیشانی کے ساتھ ملنا چاہیے اور جہلا کے لیے دعائے خیر کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ اقوال صوفیہ پر عمل پیرا ہونے سے نور حاصل ہوتا ہے لیکن بے عمل لوگوں پر ان کے اقوال کا کوئی اثر نہیں۔ فرمایا کہ جن کو ابتدا میں ارادت حاصل نہیں ہوتی وہ انتہا تک ترقی نہیں کرتے۔ فرمایا کہ اتباع سنت سے حکمت اور اتباع نفس سے ہلاکت حاصل ہوتی ہے۔ فرمایا کہ نفس کی برائیوں سے وہی واقف ہو سکتا ہے جو خود کو ہیچ تصور کر لے۔ فرمایا کہ جب تک منع، عطا، ذلت اور عزت مساوی نہ ہو کمال حاصل نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا کہ یہ 4 چیزیں کمال کو پہنچا دیتی ہیں: اول فقر، دوم استغنا، سوم تواضع، چہارم مراقبہ۔ فرمایا کہ صابر وہی ہے جو مصائب کو برداشت کر سکے۔ فرمایا کہ عام لوگ کھانے پر اور خواص عطا باطنی پر شکر کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جب تک ہر شے خود سے بہتر تصور نہ کرے نفس کے مصائب کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ اطاعت گزاری کا نام سعادت اور ارتکاب معصیت کرتے رہنے کے بعد امید مغفرت شقاوت ہے اور نفس کا اتباع قید خانہ کی زندگی کی طرح ہے۔ فرمایا کہ نہ تو خدا کے سوا کسی سے خائف رہو اور نہ کسی سے توقعات وابستہ کرو۔ فرمایا کہ اعزاز خداوندی سے شرف حاصل کرو تاکہ ذلت سے بچ سکو۔ فرمایا کہ نفس کا متقاضا خدا سے بعد ہوتا ہے اور خوف واصل بے اللہ کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ عزت و دولت کی طلب اور مقبولیت کے حرص عداوت کی اساس ہے۔ فرمایا کہ خدا نے اپنے کرم سے بندوں کی خطائیں معاف کرنا فرض قرار دے لیا ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمۃ، یعنی فرض کر لیا ہے تمہارے رب نے نفس پر رحمت کو۔
فرمایا کہ عام اخلاص تو یہ ہے کہ نفس کو مسرت حاصل ہو، اور خاص اخلاص یہ ہے کہ اعلیٰ ترین عبادت کو ادنا ترین تصور کرتا رہے۔ اور اخلاص کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جو بات زبان سے ادا کرو اس کی تصدیق قلب سے بھی کرتے رہو، اور مخلوق سے کنارہ کش ہو کر خالق پر نظر رکھنے کا نام بھی اخلاص ہے۔ ایک شخص فرخانہ سے چل کر آپ کی خدمت میں نیشا پور پہنچا تو آپ نے اس کے سلام کا جواب نہ دیتے ہوئے فرمایا کہ ناراض کر کے حج کرنا مناسب نہیں۔ یہ سن کر وہ فوراً واپس ہو گیا اور اپنی والدہ کی حیات تک مسلسل ان کی خدمت کرتا رہا، لیکن ان کی وفات کے بعد پھر آپ کی خدمت میں جب نیشا پور پہنچا تو آپ نے کافی فاصلہ سے اس کا استقبال کیا اور اپنے ہمراہ لا کر بکریاں چرانے کا کام اس کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد اس نے آپ کی زیر نگرانی فیوز باطنی سے اکتساب کیا اور معراج کمال تک پہنچا۔ وفات، انتقال کے وقت جب آپ کے صاحبزادے نے شدت غم میں اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے تو آپ نے نرمی سے فرمایا کہ خلاف سنت کام کرنا علامت نفاق ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ ہر برتن سے وہی شے ٹپکتی ہے جو اس میں موجود ہے۔ اس تاثیر آمیز نصیحت کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔